دوستوں، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی لائف میں کچھ کرنا تو چاہتے ہیں بٹ آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہاں سے اسٹارٹ کریں، کیسے اسٹارٹ کریں، کب اسٹارٹ کریں؟ تو یہ آپ کے لیے ہے ویڈیو۔ یہ بات جان لیجئے، کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ہر طرح کے ہر طرف سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کون سے سرے سے اسٹارٹ کریں، بٹ ڈونٹ ویٹ فار دا کریکٹ ٹائم۔ آپ اس طرح مت سوچئے کہ یہ ہو جائے گا تو میں اسٹارٹ کروں گا، وہ ہو جائے گا تو میں یہ پھر کے کام کر لوں گا، یا پھر ایک وقت یہ گھر فیملی سیٹ ہو جائے، یا پھر کوئی اور ایسا ہو جائے کہ میری جاب چینج ہو جائے، یا پھر میں کہیں اور دوسری پلیس پہ چلے جاؤں، تب میں اپنا کام کر لوں گا، تب مجھے اچھے سے آرام سے ہو جائے گا۔ نہیں دوستو، آپ کو جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے۔ شاید آپ کو یہ بات پتہ ہوگی یا نہ پتہ ہوگی کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ پانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے پہلے کئی سارے لوگوں نے پا چکے ہیں، کئی سارے لوگ اس کو اچیو کر چکے ہیں، اور آپ یہ جان کر بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس نہ تو ایسے فیسلٹیز تھی، نہ تو ان کے پاس ایسے اپارچونیٹیز تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لیس پریپیئرڈ تھے، پھر بھی انہوں نے اس موقع پہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو نکالا، اپنے ٹیلنٹ کو نکالا اور پوری دنیا کے سامنے رکھا، اور آج وہ سکسیسفل انسانوں میں ان کی گنتی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ بھی ان لوگوں میں آنا چاہتے ہیں کہ جو صرف سوچنے میں رہ جاتے ہیں، آج کروں گا، کل کروں گا، یا پھر کبھی اور کر لوں گا، یا پھر میرے گھر کے کچھ ایسا ہو جائے، میرے فیملی میٹر سالو ہو جائے، یا پھر میرے جاب کا ہو جائے، یا پھر میرے فرینڈ کا کچھ ایسا ہو جائے، یا پھر کہیں سے کچھ منی آ جائے تو میں یہ اسٹارٹ کروں گا؟ آپ کو صرف اور صرف ایک تھاٹ لانا رہتا ہے، صرف اور صرف اس بارے میں بیٹھ کر سوچنا رہتا ہے۔ جب آپ کا انر سیلف آپ کو کہہ دے گا کہ بس یہی وقت ہے، یہی سمے ہے، اور آج ہی کا دن ہے، جو کچھ کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، کل نہیں، کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کل مطلب ایک دن سے کل ہو جاتی ہے، وہ کل کبھی نہیں آتا ہے۔ جو کل پہ ڈیپینڈ رہتے ہیں ان کے لیے کل کبھی نہیں آتا ہے۔ وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب کر، اب کرے سو ابھی کر۔ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو کب کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں بیٹھنا ہے کہ کوئی سمے آ جائے گا، کوئی لوگ آ جائیں گے، یا پھر کچھ اور ہو جائے گا تو میں کر لوں گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے۔ اور آپ کے پاس یہ مت سوچئے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کہاں سے لاؤں، اس کے لیے تو یہ لگے گا، اس کے لیے تو وہ لگے گا۔ سب چیزیں صرف آپ ایک بار ٹھان تو لیجئے کہ آپ کو کرنا ہے، پھر دیکھیے سب چیزیں اور سب اپارچونیٹیز کس طرح آپ کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوچتے بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ ارے منزل تو اتنی دور ہے، راستہ تو اتنا بڑا ہے، جانے کے لیے تو بہت سارا، مطلب آپ سوچیں گے کہ راستے پہ کیسے چلے، منزل تک جانے کے لیے تو راستہ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک آپ کو راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک تو چلیے۔ وہاں تک جانے کے بعد آپ وہاں پہنچو گے، پھر آگے کا راستہ آپ کو خود بخود دکھائی دے گا۔ کہیں پہ ایکسکیوزز دے کر مت بیٹھ جائیے، کہیں پہ کسی چیز کو لے کر مت بیٹھ جائیے، یا اپنے آپ کو لیس سمجھ کر مت بیٹھیے۔ اگر آپ کا ڈریم ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی من کی اچھا ہے تو دیکھیے، اپنے آس پاس دیکھیے، اور کئی سارے ایسے لوگوں کو دیکھیے، وہ آپ کا ڈریم جی رہے ہیں، انہوں نے اپنی لائف میں آلریڈی اچیو کر چکے ہیں، وہ اپنے لائف میں سکسیسفل بن چکے ہیں اس فیلڈ میں۔ پھر آپ کو کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے وہ ڈریم کو فلفل کرنے کے لیے؟ وہ آپ خود ہو، آپ کا انر سیلف خود ہے جو آپ کو روک رہا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ کبھی اور کرتے ہیں، آج نہیں کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، کل نہیں کرتے ہیں، ایک مہینے کے بعد کرتے ہیں۔ مطلب اسی طرح ہمارے دن نکل جاتے ہیں، وقت چلے جاتا ہے، پھر ایک دن جا کر مہینے میں چینج ہوتا ہے، پھر مہینے جا کر سال میں چینج ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ہماری لائف نکل جاتی ہے۔ پھر ہم وہ ڈریم کو اسی طرح رکھ دیتے ہیں، پھر ہم ہمارے ڈریم کے لیے ہم ہمارے آگے کی جنریشن پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنا ڈریم کمپلیٹ نہیں کر پائے، بٹ ہمارے بچے ضرور کریں گے۔ یہ ہم اس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں
کیونکہ ہمارے پاس تو ایکسکیوزز بہت زیادہ تھے. بٹ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو ہر سہولت دیں گے، پیسہ دیں گے، وہ دیں گے، ہر چیز کی فیسلٹیز دیں گے، وہ اچیو کر لیں گے. بٹ جب کہ آپ کے بچوں کا یا نیکسٹ جنریشن کا ان کا وہ ڈریم رہتا ہی نہیں ہے. وہ کچھ ایسا بننا ہی نہیں چاہتے جو آپ بننا چاہتے تھے. وہ ان کے ڈریمز الگ رہتے ہیں، ان کی لائف الگ رہتی ہے، ان کا سوچنا الگ رہتا ہے. بٹ زبردستی ہم ان پہ تھوپتے جاتے ہیں کہ ہماری لائف میں اتنا سب کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، اس لیے ہم نہیں کر پائے. بٹ تم کو یہ سب دے رہے ہیں تاکہ تم کر پاؤ. بٹ جب آپ سوچئے کہ جب ان کا ڈریم ہی نہیں ہے، ان کی اچھا ہی نہیں ہے، ان کو من ہی نہیں ہے وہ کام کرنے میں، وہ چیز پانے میں، تو وہ کیوں اس میں اپنا انرجی لگائیں گے؟ کیوں انہوں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. سو آپ یہ غلطی کبھی مت کیجیے. اگر آپ کا ڈریم آپ نہیں کر پا رہے ہو، آپ ایکسکیوزز ابھی دے پا رہے ہو، تو آگے کے جنریشن پہ یا پھر بچوں پہ مت ڈال دیجیے یہ سوچ کر کے ہمارے پاس تو یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، بٹ ہم ان کو سب دے کر یہ ڈریم بہت اچھے سے فلفل کرا لیں گے. یہ بالکل غلط ہے. اور یاد رکھیے، کوئی بھی ڈریم کمپلیٹ کرنے کے یا کوئی کچھ بھی پانے کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی کون سی چیز پانے کے لیے نیور ٹو لیٹ. آپ یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے. آپ ابھی چاہے جو ایج میں بھی ہو، 20 کے ہو، 40 کے ہو، 60 کے ہو، جہاں پر بھی ہو، اپنے آپ کو دیکھیے. بس آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ سیٹ میں رہنا چاہیے کہ یہ آپ کا ڈریم ہے اور آپ اسے پا سکتے ہو. کیونکہ ہمارے دیش میں ہی یا پھر دیکھیں گے تو ہمارے آس پاس ہی کئی سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے 60 کے بعد بھی اپنے بہت سارے ڈریم کمپلیٹ کیے، بہت سارے اچیومنٹ کیے. یا پھر آپ دیکھیں گے کئی سارے لوگ جن کے پاس کچھ چیزیں بھی نہیں تھی، مطلب ان کے پاس بیسک چیزیں بھی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے ایڈوکیشن کو ہتھیار بنایا اور اس کے ذریعے بڑے بڑے عہدوں پر گئے. جیسے کہ پریسیڈنٹ، جیسا کہ ہمارے بہت ہی ماننے والے اور چاہنے والے ون آف دا پریسیڈنٹ APJ عبد الکلام جی، جن کی لائف کا اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی لائف میں کچھ بھی نہیں تھا. ایون ان کے پاس کھانے کے لیے بھی صحیح نہیں رہتا تھا، پھر بھی انہوں نے ان سب چیزوں کو اپنے آڑے آنے نہیں دیا. انہوں نے ان سب چیزوں پہ اپنا فوکس دیا ہی نہیں. ان کو پتہ تھا کہ وہ کہاں ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ان کا ڈریم کیا ہے. پھر وہ اپنے ڈریم کی طرف پوری انرجی لگانے لگے، اسے پانے میں اپنی سب کچھ لگا دیا. کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کسی کے لیے اس کو اپنی لائف کے ڈریم اچیو کرنے کے لیے اس کو کبھی آگے آنے ہی نہیں دیا کوئی بھی پرابلم یا چیلنج کو. ایون ان کے پاس جانے کے لیے بھی وہ ندی میں تیر کر جاتے تھے، راستہ بھی نہیں تھا. پھر بھی دیکھیے کہاں سے وہ کہاں چلے. مطلب اتنے ایسا بچہ جو غریب گھر کا، جسے ٹیچرز بھی جو اسکول میں بھی انہیں ایکویلٹی نہیں ملتی تھی، اس طرح سے وہ جا کر ہمارے ملک کے پریسیڈنٹ بنے. اور سب لوگ ان کو مانتے ہیں آج بھی سب لوگ ان کو بہت سمان دیتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ان کے نہ رہنے پر بھی ان کی مثالیں دی جاتی ہے. تو یاد رکھیے، آپ رہیں گے یا نہ رہیں گے، بٹ آپ کا ورک آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گا. لوگ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو یاد کریں گے، نہ کہ آپ کے نام کی وجہ سے. نام آپ کا بعد میں آئے گا، پہلے کام یاد کریں گے، پھر کہیں گے کہ کتنا اچھا انسان تھے وہ، کتنے اچھا آدمی تھا وہ، کتنے سارے لوگوں کی لائف بنا کر گیا. جیسا کہ ہم نے دیکھا رتن ٹاٹا سر، انہوں نے بھی اپنی لائف میں مطلب پوری زندگی انہوں نے اپنے دیش کے لیے، کئی سارے لوگوں کی فیملی کے لیے اسی میں لگا دی. آج لوگ انہیں بہت ہی سمان کرتے ہیں. ان کے جانے کے بعد بھی کئی سارے لوگ انہیں پیار دیتے ہیں. تو آپ بھی ان لوگوں میں سے جو اپنے لائف میں ایسا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد ہمیشہ یاد رہے، جو آپ کام کرتے تھے، تو اٹھ جائیے. یہی وقت ہے، آج ہی کا وقت ہے. ابھی اپنے آپ کو بولیے کہ یس آئی کین ڈو اٹ. پھر دیکھیے آپ کس طرح سے رفتار پکڑتے ہیں اور کس طرح آپ کا ڈریم اچیو ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ.